بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اور میں یہاں پہ ہمدرد نونہال فاؤنڈیشن پورے ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آج یہاں پہ آ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے، ان بچوں میں بیٹھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ان سے سیکھنا چاہیے۔ اور آج کا دن یقیناً بہت انفارمیٹیو دن ہے آپ سب کے لیے، اور مجھے آ کے اس لیے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے بھی کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ بینگ اے پولیٹیشین گراؤنڈ ریالٹی میں لوگوں کی کام آنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی نہ کسی کے دکھ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی یہاں میں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے کچھ کالز آ رہی تھیں، کچھ پیشنٹس ہولی فیملی کے گیٹس پہ تھے، اور کسی کی کچھ ایمرجنسی تھی، اور میں وہ بھی کام ساتھ ساتھ کر رہی تھی، کیونکہ ایک ٹینشنز ہوتی ہیں ہمیں بھی کہ کسی کی آن سپورٹ کسی بھی ٹائم مدد کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو ہم لوگ وہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج ظاہر ایک مین ٹاپک ہے آپ کا، اور اس ٹاپک پہ سیکھنے کا موقع اس لیے مل رہا ہے کہ آج ان بچوں سے جب میں نے دیکھا ان بچوں کو، تو مجھے لگا کہ جو اسمبلی کا انیشیٹو انہوں نے اٹھایا ہے، اور ہم سیاست دانوں کو ان اسمبلی کے سامنے ہم کچھ نہیں ہے، جس طرح ان کی آواز تھی، جس طرح انہوں نے روبدار تقاریر کی، جس طرح انہوں نے ایک انفارمیٹیو چیزیں ٹاپک پہ بتائیں کہ ہنگامی حالات سے کس طرح نپٹنا چاہیے، کس طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور کس طرح اداروں کو، گورنمنٹ کو، فرد واحد کی کوشش کے ساتھ کس طرح ہم لوگ بچاؤ کر سکتے ہیں اور کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ اور میں حنیف علی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور نعیم قریشی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور ایک انفارمیٹیو چیزیں بھی بچوں کو بتائی، سکھائی۔ اور یقیناً جب مشکل وقت آتا ہے تو بتا کے نہیں آتا، لیکن ہر انسان بھی الرٹ رہتا ہے۔ ابھی ایک چھوٹا سا ایونٹ تھا پنجاب میں، جس کو بہت بڑا ایونٹ بنا دیا گیا، بسنت کا تہوار تھا، اور وہاں پہ کچھ ایس او پیز اور رول ریگولیشن پہ عمل درآمد کرایا گیا ہماری پنجاب کی عوام کو۔ ایک راڈ انٹینا کیا چیز ہوتی ہے بائک کے ساتھ جب وہ لگتا ہے، جب وہ انٹینا نہیں تھا تو کتنے لوگوں کی، بچوں کی، بزرگوں کی گردنیں کٹ جاتی تھی، اور ایک ناگہانی جو موت ہے وہ واقعہ ہو جاتی تھی، اور بڑی تکلیف ہوتی تھی، اور اس بسنت کے تہوار کو ختم کر دیا گیا۔ اور لیکن لوگوں کے بہت زیادہ اصرار پہ دوبارہ سے کوشش کی گئی، اور ایس او پیز کو، رولز کو بنایا گیا نئے سرے سے۔ لیکن میں ایک چیز سے بڑی خوش ہوئی کہ حکومت نے ایک ایسے ایس او پیز پہ عمل درآمد کرایا، اور عوام نے اس پہ عمل کیا، اور اس اینٹینا کو لاگو کیا اپنے ہر بائک پہ، اور پورے لاہور میں میں موجود تھی، اور میں لیٹ نائٹ پہنچی، اور مجھے اس ایونٹ پہ میں نے جب کمٹمنٹ کر لی ہو تو میں پیچھے نہیں ہٹتی، میں نے کہا نہیں، میں نے اس ایونٹ پہ جانا ہے۔ میں رات کو 2-3 بجے پہنچی، اور میں آپ سب کے ساتھ یہاں پہ جب آئی تو میں وہ واقعہ بتا رہی تھی کہ سب نے پورے لاہور کے بائکرز پہ اینٹینا لگا ہوا تھا، مین کہ ہم جب رولز پہ عمل کرتے ہیں تو کتنی جانیں بچ سکتی ہیں، اور ایک میسج کنوے ہوتا ہے۔ اور یقین کریں میں سلوٹ پیش کرتی ہوں عوام کو، جب اچھے اقدامات ہوتے ہیں تو عوام بھی اس کو اوبے کرتی ہے، عوام بھی اس پہ عمل درآمد کرتی ہے۔ اور مشکل ضرور ہوتا ہے کوئی بھی انیشیٹو، کوئی بھی اقدام اٹھانا، بہت ساری کرٹیسزم اٹھانے پڑتے ہیں، جیسے ابھی جس طرح بائکس کا ہیلمٹ کا ایک آیا تھا، اور ہم لوگوں نے گورنمنٹ آف پنجاب نے اس پہ اسٹرکٹلی قانون بنایا، اور اس پہ اسٹرکٹلی جرمانے عائد کیے، اور بڑا اس چیز پہ ہمیں نیگیٹو امپیکٹ بھی آ رہا تھا کہ شاید بہت زیادہ جرمانے تھے، لیکن جان جو بچانا ہوتا ہے، ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہوتا ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ ہم حکومت وقت ہونے کے ناطے چھوٹی چھوٹی کوشش کے ساتھ انسانوں کی جانیں بچا سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، جیسے کچھ بچوں نے سیلاب کا ذکر کیا، زلزلے کا ذکر کیا، اور آگ کا ذکر کیا۔ یقیناً کچھ ایسی چیزیں ہمارے ارد گرد ہوئی ہیں جس کو ہم نے فیس کیا۔ ابھی دہشت گردی کا ریسنٹلی کا واقعہ ہوا، پھر کچھ آگ لگنے کے واقعات ہوئے جو بڑے افسردہ واقعات ہیں، جس سے بہت ساری جانیں گئیں، اور بڑا دل افسردہ بھی ہے، غمگین بھی ہے۔ ایسی چیزیں جب ہوتی ہیں تو ہم لوگ غمزدہ ضرور ہوتے ہیں، دل افسردہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے پلاننگ مرتب کرتے ہیں اپنے دماغوں میں کہ کیسے اس چیزوں کو بچاؤ سے ممکن ہو سکتا ہے۔ جب سیلاب آیا، کلاؤڈ برسٹ کبھی سنا نہیں تھا کہ بادل بھی پھٹتے ہیں، اور اس حد تک پھٹیں گے کہ پورے کے شہر تباہ ہوئے، اور کس طرح جانیں ضائع ہوئیں۔ لیکن 1122 نے بڑی اس چیز میں بڑی اہم کردار ادا کیا۔ اس ٹائم مشکل وقت تھا، لیکن کتنی زندگیوں کو ہم لوگوں نے بچایا ان کی کاوش کی وجہ سے، کہ ادارہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کو بہترین طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب فعال کر رہی ہے، اس کو بہترین طور پہ آگے پروموٹ کر کے ایک ادارہ، بہترین ادارہ بنا رہی ہے۔ تو اس ادارے نے ہر مشکل وقت میں بہترین کردار ادا کیا، اور ساتھ دیا ان لوگوں کا جو مشکل وقت میں گھرے ہوئے تھے، تو ان کے لیے تو اسپیشل زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ اور ہر انسان کہتے ہیں نا، جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم، آج کل کا دور پتہ ہے ایک عجیب سا دور ہو چکا ہے۔
آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کی جان ضائع ہو جاتی ہے تو ہم پہلے اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، یا اللہ نہ کرے کوئی اٹیک اس کے اوپر ہوتا ہے تو ہم اس کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ الرٹ کریں دماغ کو کہ اس کو بچانا کیسے ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں تھوڑی کلمیاں ہو گیا، ہم تھوڑے سے نا پتھر دل بھی ہو گئے ہیں، اور ہمارے دل میں جو سینسٹیوٹی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو احساس سے ذمہ داری اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ ہم مسلمان قوم ہیں اور ہمارا تعلق اسلام سے ہے، اور ہم نے قرآن اور سنت پہ عمل کرنا ہے اور انسانیت کی جان بچانی ہے، اور ہمارے والدین نے بھی ہمیں یہی چیز سکھائی ہے۔ میں بہت چھوٹی سی تھی اور میں اس چیز پہ اپنی امی سے لڑا کرتی تھی کہ گلی میں جب ہماری گلی میں کوڑا اٹھانے والا آتا تھا تو میری امی اس کے لیے جب روزے ہوتے تھے تو سارے وہ کرسچن مائنورٹی ونگ سے ہوتے تھے، وہ روزہ تو نہیں رکھتے تھے، لیکن میری امی ان کے لیے پراٹھا اور چائے اور انڈا شنڈا بنا کے ان کے لیے رکھتی تھی اور ان کو ناشتہ دیتی تھی، اور گرمی ہوتی تھی سخت ان کے لیے فریزر میں بوٹل پانی کی رکھتی تھی۔ تو میں امی کو کہتی تھی امی آپ کیا صبح صبح اٹھ کے سارے سو رہے ہوتے ہیں، اور آپ امی کہتی ہیں کہ بیٹا روزہ تو ہمارا ہے، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا یہ لینی چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہیں، یہ دعائیں لینے سے جنت ملتی ہے، ایسے جنت نہیں ملنی ہے، نماز روزے سے نہیں ملی، انہی سے بھی جنت ملنی ہے۔ تو اس لیے انسانیت کی جان بچائے، ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کا احساس جو ہے اپنے اندر پیدا کریں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی گروپ سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، آپ لوگوں نے ایک انسان کی جان بچانی ہے۔ اور یہاں پہ یہ پورے ڈپارٹمنٹ کو، ان بچوں کو، اسپیشلی سب کی جو تقاریر تھی یہ سن کے ایک احساس مجھے بھی پیدا ہوا کہ ان بچوں نے ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو لوکیٹ کیا، ہائی لائٹ کیا اور بتایا کہ ہم لوگوں نے کس طرح خدمت خلق کا جو جذبہ ہے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور خاص کر بچیوں سے زیادہ ان بچوں پہ میرا یہ میسیج ہے ان بچوں کے لیے، کیونکہ یہ سارا دن باہر ہوتے ہیں، ہر چیز کو فوکس کرتے ہیں۔ پرسوں میں جب میرا بیٹا جب لاہور آ رہا تھا تو وہ بڑا ڈسٹرب تھا، اور مجھے آ کے ساری رات وہ سویا نہیں، اس نے کہا مما مجھے نیند نہیں آ رہی، میں ڈسٹرب ہوں، میں بسنت نہیں مناؤں گا۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہتے مما میں نے نا بھیرا پہ ایک ایکسیڈنٹ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیچ میں تھے، اور میں نے ان کی لاشیں باہر نکالی اور مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب رہا۔ دیکھیں اس طرح کے جب حادثے ہوتے ہیں تو ہماری زندگیاں تھوڑی ہل بھی جاتی ہیں، ہم تھوڑا ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں، تھوڑا دماغوں میں چیزیں نقش ہو جاتی ہیں، جب وہ خون میں لت پت انسان دیکھتے ہیں، کوئی بچہ دیکھتے ہیں، تو ہم ایک انسانی ہمارے اندر کیفیت احساس والی ہے، اور ہم لوگ وہ چیز برداشت بھی نہیں کر پاتے کہ ہمارے ساتھ ایسا ارد گرد ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ سے دعا یہ کر کے سفر کی دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں بہت طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ جو ہمارے 5 چیزیں فرض ایسے ہی نہیں کی، اسی لیے کی کہ ہم لوگ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ دین کو بھی لازم و ملزوم کریں کہ دین ہے تو دنیا ہے، اور دنیا میں جو جتنی قدرتی آفات ہیں اس سے بچاؤ بھی ہماری انہی چیزوں سے جڑا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے جب بھی سفر پہ نکلیں دعا پڑھ کے نکلیں، اپنی دعائیں لے کے نکلیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں اپنے ارد گرد ہوتی ہیں تو مینٹلی ٹارچر مجھے بھی ہوتا ہے، مجھے فیل ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہم لوگ نہیں کر سکتے، لیکن حنیف صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے ہمیں سمجھایا اور سکھایا کہ آگ سے کیسے بچنا ہے۔ کرنٹ ایک ایسا ایشو ہے کہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں 3rd فلور پہ ہمارا ایک پورشن تھا، میں اوپر 3rd فلور پہ ٹیپ بند کرنے گئی تو اس ٹیپ کے اندر کرنٹ آ گیا، بڑا سویٹ کے سنگ مجھے کرنٹ لگا، اور میں بڑی حیران تھی کہ کبھی باتھ روم کے ٹیپ کے اندر کوئی کرنٹ آتا ہے، لیکن وہ ٹینکی کے ساتھ کوئی وائر ایسی تھی جس میں پورے گھر کی ٹیپ کے اندر کرنٹ آیا۔ حالانکہ یہ چیز بتانی عجیب لگ رہی ہے مجھے، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ حادثہ جب ہونا ہوتا ہے تو پتہ ہے 3rd منزل سے میری آواز بھی نیچے نہیں جا رہی تھی چیخوں کی۔ تو ایسی چیزیں جب آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں تو یہ حفاظتی تو جو تدابیر ہیں جو حنیف صاحب نے ہمیں بتائی ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں آپ کے لیے۔ تو آئی ایم ریئلی تھینکفل حنیف صاحب کہ آپ لوگوں نے بچوں کو اتنا انفارمیٹو ٹاپک پہ بتایا کہ زندگی میں صرف ادارے ہی نہیں ہوتے، ہم لوگوں نے خود بھی اپنا اہم رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم سب کو یہ چیزیں، یہ تدابیر تھوڑی بہت بھی سمجھ آ جائیں تو ہم کتنی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں دے، اس ادارے کو بہت ساری کامیابیاں دے، ان کے اساتذہ نے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے ان کو بہت ساری کامیابیاں دے، اور ان بچوں کو بہت شکریہ، ان بچوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہنستا مسکراتا، یہ ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا، اور انہوں نے پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے، اور ان بچوں کے اندر مجھے کامیاب پولیٹیشینز نظر آ رہی ہیں، تو میں چاہتی ہوں یہ کامیاب پولیٹیشین ایسے ہی بنے۔ تو بیسٹ آف لک آل آف یو، تھینک یو سو مچ۔